کہیں کسی منکر پر اس کا کوئی دوست کھڑا ہے، اس کا جگری یاد کھڑا ہے، وہ اس کو تاش کی، جوئے کی، گناہ کی مجلس میں لے جانے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کہ آج یعنی چلتے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہیں تو میں موٹر سائیکل گاڑی پہ بیٹھ کر چلاتا ہوں، اللہ ادھر کو ہے تیرا کوئی پیسہ نہیں لگنا، میرا پیسہ۔ یہ شیطان کے پھندے، اور جب ان پھندوں کو وہ توڑتے سیدھا کوئی منزل پر پہنچ جاتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نیکی کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے، نیکوں کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے، تو شیطان کے سارے پھندے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا رمضان میں تو کوئی پھندہ ہی نہیں ہوتا، ایسے گھر سے نکلے رستے میں کوئی آپ کو روکنے والا، ابھی بڑے جمعے کے لیے آئے ہوگے رہتا ہوگا، بڑے بندوں کے رستے میں رکاوٹ ہوتی، لیکن اگلے دن میں ایسا، یعنی 11 مہینے ہم پکڑے گئے تھے۔ میں نے پچھلے آخری جمعہ کے الوداع میں میں نے یہ بات کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں کہ عید والے دن بندے پکڑے جاتے ہیں، پورا مہینہ نیکیاں، تقویٰ، پرہیزگاری، تراویح، تہجد، افطاری، سحری، نیکیاں، تسبیح، تلاوت، سب کچھ شیطان جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اور عید والے دن تو زور پر نہیں آتے، عصر پر نہیں آتے، مغرب پر نہیں آتے، عشاء پر نہیں آتے۔ کہا جو 20 رکعتیں پڑھ کر گئے تھے، عید والے دن آتا تو آئے ہی نہیں کرتا، یار چلتے یار چھتر تھک کے چادر پھیل کے پھر چل گیا۔ اب اندازہ کریں 17 رکعتیں یہ ہے اور 20 وہ ہے، جی 37 رکعتیں پڑھی رات میں، اگلے دن 20 کی چھٹی ہو گئی ہے، اور صرف کتنی رہ گئی ہے؟ 17 رہ گئی، 37 میں سے 20 نکال 17 رہ گئی۔ اس میں بھی نوافل نہیں پڑتا، اس میں نوافل گھر جا کے پڑتا ہے، تو پھر 17 میں سے 4 اور نکال دیں، جی 13 رکعتیں بھی پڑھی، اور 13 میں سے کچھ اور کمی کر لیتے ہیں، جی صرف 7 ہی پڑھتے ہیں، 4 فرض اور 3 وتر، بس۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو موسم آ رہا ہے یہ آزادی کا موسم ہے، سبحان اللہ، ان شیطانی پھندوں کا موسم نہیں ہے، لیکن وہ بعض ایسے بندے ہیں جو پہلے دن ہی آزاد ہو جاتے ہیں، اور بعض بندوں کو 11 مہینے کی جو عادت پڑی ہوتی ہے نا، وہ 1-2 دن کے بعد کہیں جا کے تو اس کا جنون ٹوٹتا ہے، وہ استا کہ پڑھو میں تو کھلے۔ ایک بندے کو چادر کے ساتھ کرسی کی طرف باندھا ہوا ہے، اس کو کھول دیا گیا، لیکن وہ سمجھ جا کے باندھا گیا۔ شفاق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی، کہتے میرے ابا جی وائلڈ لائف میں افسر تھے، تو وہ سرکس والوں کے سرکس دیکھنے کے لیے کہ وہاں جو جنگلی جانور رکھے ہوئے ہاتھیاں وغیرہ شیر، تو ان کے حقوق کا خیال کرتے ان کو بہت فراہم کرتے، وہ والے جو جنگل والا کہ ان سب زیادتی تو نہیں ہوتی، کہتے یہ تو میں نے دیکھا کہ ہاتھی جو ہے اس میں چھوٹی سی سنگلی پچھلی ٹانگ سے بندھی ہے، چھوٹا سا کیلا ہے، اتنا ہاتھی کا پاؤں ہے، اتنی اس کی ٹانگ ہے۔ میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی یہ جو ہاتھی باندھا ہوا ہے یہ رسی تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، یہ قلعہ یہ زمین تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہلکی سی کھچی مارے تو اس کو اٹھا کے رکھ دے گا۔ اس نے کہا بیٹا یہ اس کے ساتھ نہیں باندھا ہوا، یہ ہاتھی اس کے ساتھ اس قلعے کے ساتھ نہیں باندھا ہوا، یہ اس قلعے کے ساتھ نہیں باندھا ہوا، یہ چھوٹی سی رسی کے ساتھ نہیں باندھا ہوا، کس کے ساتھ باندھا ہوا؟ کہا کہ یہ ہاتھی چھوٹا بچہ تھا، تب اس کو بڑا سا سنگل مار کے تو بڑے سے کھوٹی کے ساتھ بڑے سے قلعے کے ساتھ اس کو باندھا تھا، ہاتھی نے بڑا تیل لگا بڑی زور لگائی، اور ہاتھی نے 2 4 10 ہفتے کہیں لگائے، کھینچتا رہا، وہ نہیں ٹوٹا سنگل، وہ رسی نہیں ٹوٹی، وہ قلعہ نہیں کھینچ سکا۔ اب ہاتھی کا خیال پک گیا ہے کہ جس کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں، ہاتھی اس وجہ سے باندھا ہی نہیں ہوا، ہاتھی کو خیال کے ساتھ باندھا ہوا، ہم بھی بڑے خیالوں میں بندے ہوئے، تھوڑا سا
رمضان المبارک کی پہلی رات جب آتی ہے تو اسی وقت شیاطین کو ذکر کیا جاتا ہے، اسی وقت دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، فرض کرو پچھلے 7 دن ہی تھے، ابھی ادھر ہے، دروازے کھولے دوزخ کے، بند ہوئے دوزخ کے، جنت کے دروازے کھولے، ہمیں کیا فائدہ؟ یار یہ بات بھی روحانی ہے، یہ بات بھی حصی نہیں ہے، یہ بھی روحانی بات ہے، یہ بھی ایمانی بات ہے۔ جس طرح ایمان ہے، اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، نیکی ہے، گناہ ہے، ان ساری چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہ بات بھی روحانی ہے کہ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو جو ہے کہ تم جنت میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جنت کو کبھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ سامنے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، اب پوری یکسوئی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ مولانا ترجمہ تفسیر بھی چل رہی ہے کہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے مگر یہ نصیحت اسے جیسے کر گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات والارض، یہ نازل کیا اس نے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، لہ ما فی السماوات۔ یہ پڑھ رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے، میرے رمضان میں پڑھ رہا ہے، طٰہٰ انزلنا الیک القرآن، جتنی نہ چوکے رہے، موٹر سائیکل لال نہیں ہے، موٹر سائیکل غائب نہیں ہو جائے، کار میں اوپر تو ہو کے نہیں آیا کہ پتہ نہیں کتا ہی نہیں دروڑے، پر قرآن کا پر نماز کا، لیکن یکسوئی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ لہٰذا کیا فرماتے جب تم سفر بناؤ تو کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، بیچ میں خلا نہ چھوڑو، کیونکہ اس خلا کے اندر آ کے شیطان بڑھ جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے تو تمہاری نماز خراب کر دیتا ہے۔ اب خلا بھی ہو گیا تو شیطان کو رمضان میں شیطان کا کیا ہوا ہے، بند ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں اعلان ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آ جا، یا باغی شر اقصر، اور شر کے طلبگار ٹھہر جا، رک جا، چھوڑ دے۔ اور یہ اعلان یکم رمضان کو، رات کو بھی، دن کو بھی، اگلی رات کو، اگلے دن کو، 24 گھنٹے یہ اعلان جاری ہو سکتا ہے۔ جیسے دادا صاحب نے اعلان ہو رہا تھا، اپنی جیبوں کی خود حفاظت کریں، اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، آپ دائیں میں دھیان رکھیں، آپ کی جیب میں نکال کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، اس نے پاک میں، حدیث شریف میں، قرآن شریف میں ہمیں یہ باتیں بتائی۔ اب ہم آپ جو ہے یہ ڈفرنٹ محسوس کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ اس جمعے میں کیا کیفیت ہے، اگلے جمعے آپ نے کیفیت خود ہی چیک کر لینی ہے، اور اس بندے کو اس طرح کا ماحول ملے، اس کی کمیونٹی اچھی ہے، اس کے محلے گلی میں چلسی کوئی فلمی نہیں ہے، اس کی گلی میں کوئی نشہ گیرے 28 گیر نہیں ہے، پڑھے لکھے اچھے لوگ صاف ستھرے لوگ ہیں، کوئی گالیاں دینے والا بچہ وہاں نہیں رہتا۔ اس ماحول کو کرنے والے بچوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو کسی تھرڈ کلاس محلے میں گلی میں رہتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں پورے 30 دن یا 29 دن وہ ماحول اللہ عطا فرماتا ہے بارش کی صورت میں کہ جہاں